اب آیاتوں کا جو آخری حصہ ہے آیات 19 اور 20 پر اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اس طرح سمجھا رہا ہے. فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے کہ بارش ہو. ایک مثال تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا نا، اور ایک مثال یہ ہے، یعنی ان کی مثال جیسے کہ بارش ہو آسمان سے، فیہ ظلمات جس میں تاریکیاں، ورعد اور گرج اس کے کڑاکے، وبرق اور بجلی اور اس کی چمک. یجعلون وہ ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنی کانوں میں، من السماء کے بجلی کی کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں. یکاد البرق قریب ہے کہ یہ جو بجلی آسمان کی، یخطف ابصارہم وہ چک لے ان کی بینائی کو، کلما اضاء لہم جب بھی چمکتی ہے ان پر یہ بجلی، روشن کرتی ہے کچھ ان کے راستے کو، مشوا فیہ تو چل پڑتے اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے قاموا وہ رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہا ہوتا اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو لے جاتا ان کی سماعت، وابصارہم ان کی بینائی. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایک مثال پہلے اللہ نے بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ایک چراغ اس کو دی. اللہ کے نبی نے اس چراغ کو ان کے سامنے رکھا، عرب دنیا جگمگا اٹھی، لیکن اس نور سے، اس روشنائی سے مفاد پرست منافقوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ بصیرت صلاحیتیں جو اللہ نے ان کو دی تھی، عقل و حواس، ان سے بھی انہوں نے کام نہیں لیا، اور اس تاریکی میں وہ غرق ہو گئے. ان کا خیال تھا کہ نہیں تاریکی ہی میں جو ہے نا ہم راہ پائیں گے، اپنی منزل کو ہم پا جائیں گے. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ تاریکی میں ایک انسان اپنی منزل کو پا جائے، آخر وہ کڈے میں گر جاتے. یا ان کی مثال ان منافقوں کی ایسا ہے، بس یوں سمجھو کہ قافلے میں وہ روان ہے، قافلہ روا دوا، ایک قافلہ روا دوا. اب راستے میں عرب دنیا ہے، اب بارش ہوگی، تیز کی بارش ہوگی. اب یہ بارش عرب دنیا کو فائدہ دیتی ہے نا. اس زمانے کے قافلے ایسے نہیں تھے. وہ جو پچھلے زمانے ہمارے ہاں خراسان ہم جاتے تھے، اور خراسان کے لوگ یہاں آتے تھے، ہم کچی جاتے تھے، کچی سے وہ خراسان آتے تھے، تو راستے میں جب بارشیں ہوتی تھی تو مالداری کو بڑا فائدہ ہوتا تھا. راستوں میں بارشیں ہوتی تھی تو اس کے بعد جو ہے نا سبزہ اگتا تھا اور زرخیزی ہوتی تھی، فائدہ ہوتا تھا. تو اللہ نے چاہا کہ اس قافلے کو جو خوشخابی میں روا دوا ہے اور جو بھوک سے مر رہا ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے پینے کے لیے، اس کی دنیا خراب ہے، غربت نے، مسکنت نے، ہر چیز کو اس کو دبوچا ہے کہ نہیں یہ قافلہ یہ اچھے طریقے سے آگے جائے، خوش اور خرم سیراب ہو کر، خود بھی اور اس کے چوپائی بھی. بارش کے پانی ہے، ہر جگہ حوض بھرے ہوئے ہیں، اور ریت میں جب بارش ہو جائے تو وہ ریت اس کو راستہ دے دے، اور سبزیجات ہو گئے، کتنا بڑا فائدہ ہے. تو اسلام، قرآن یہ بارش کے مانند، اللہ نے آسمان سے ان پر بارش کر دیا. قرآن آیاتوں پر آیاتیں نازل ہو رہی، آیاتوں پر آیاتیں، تاکہ عرب دنیا جو ہے نا وہ سیراب ہو، عرب دنیا آباد ہو، اور وہ سیرابی آبادی پھر دنیا کو سیراب اور آباد کرے، اور عرب دنیا فائدے میں ہو جائے، پھر یہ فائدہ دنیا میں جائے تو کتنی اچھی بات. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ سیرابی. اللہ کیا چاہتا ہے؟ آبادی. بارش آبادی کی علامت ہے نا، علامت ہے نا. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم بربادی چاہتے ہیں. ہمارا رب اس دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ آبادی چاہتا ہے، سیرابی چاہتا ہے. اور مذہب والے کیا چاہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ وہ بربادی چاہتے ہیں کہ ایک دم بس یہ دنیا فنا ہو جائے تاکہ ہم دوسرے دنیا میں جائیں. یہ دنیا جیل خانہ ہے، یہ دنیا وہ ہے
غربت کا ایک وہ ہے, اس دنیا میں کچھ نہیں ہے وغیرہ سارا بات. یہ باتیں میں نے ضمنی آپ کو کی نا, لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ آبادی, سیرابی. اور وہ کس ذریعے سے ہوتا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے. تو اللہ نے تو یہ چاہا. لیکن منافق, پھر منافق وہ اس کو یہ سیرابی, آبادی, دنیا کا قدر پسند ہے. وہ تھا بس میرے ٹینکی میں کچھ پانی ہے اور باتھ روموں سے پانی خوب آ رہا ہے, وہ دنیا میں اگر کہے تو میں کیا کروں؟ اگر دنیا میں پانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے سونے کی ٹوٹیاں ہیں, اس سے پانی صاف آ رہا ہے. میں فرانس کا پانی پی رہا ہوں, میں منرل واٹر پی رہا ہوں, میرے بچوں کے لیے بہت پانی ہے. اگر دنیا پیاسی ہے تو مجھے کیا؟ اگر دنیا پیاسی ہے تو مجھے کیا؟ اور اگر دنیا بھوک سے مر رہی تو مجھے کیا؟ میری دنیا تو آباد ہے. ہاں ضرور میں اسلام کا وہ حصہ پسند کروں گا جس میں سیرابی اور آبادی ہے, اس کو میں پسند کروں گا. او قسم السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. لیکن اللہ نے کہا کہ اس سیرابی میں تو کچھ کڑاکے بھی ہے نا, کچھ برق اور بجلی بھی ہے, کچھ مشکلات, کچھ مصائب, کچھ تکلیفیں بھی ہیں, کچھ آزمائشیں بھی ہیں. کچھ جب دنیا سیراب ہوتی ہے, دنیا آباد ہوتی ہے, تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا. لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ نہیں, مجھے صرف غلہ چاہیے, میں ہل نہیں چلاؤں گا, میں بیج نہیں بوؤں گا. یہ مشکلات جو ہے دوسرے انسان اٹھائے, یہ اسلام کا بوجھ میں نہیں اٹھاؤں گا, یہ تکلیفیں میں نہیں اٹھاؤں گا. میں مزاحمت نہیں کروں گا ظلم کے خلاف, بدی کے خلاف میں مزاحمت نہیں کروں گا, میں عزیمت نہیں اٹھاؤں گا. مجھے ہر چیز اگر اللہ مفت دیتا ہے دنیا آخرت تو بسم اللہ. اگر وہ کہتے نہیں کہ محنت کر لو, مشکلات کو برداشت کرو, مصیبتوں کو برداشت کرو, کڑاکوں کو برداشت کرو. ابو جہل کا کڑک ہے نا, فرعون کا کڑک ہے, قارون کا چمک, قارون کی جو دولت ہے نا اس کی چمک. تو ان کا مقابلہ کرو. جو زمانے کے قارون ہے, زمانے کی فرعون ہے, زمانے کے حامان ہے, زمانے کے شداد ہے, زمانے کے نمرود ہے, زمانے کے آزر ہے, زمانے کے سامری ہے, زمانے کے ابو جہل ہے, زمانے کے ابو لہب ہے. ٹھہر جاؤ ان کے سامنے, ہے نا. ان ظلمات کا مقابلہ کرو. یہ عارضی ہے, کیونکہ بارش جب برستی ہے نا تو یہ بجلی کی چمک یہ عارضی ہے, اور یہ رات بھی یہ بھی عارضی ہے, اور یہ اندھیرا یہ بھی عارضی ہے. پھر کیا ہوگا؟ ہر طرف ہریالی ہریالی ہوگا, سیرابی سیرابی ہوگا, آبادی آبادی ہوگا. اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. دیکھو صحابہ کرام نے پہلے ان ظلمات کا مقابلہ کیا, تکلیفوں کو برداشت کیا, مصائب کو برداشت کیا, ہر چیز کو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میرا رب مجھے جو نا اس سے آزماتا ہے, مجھے بھوک میں میرا رب آزمائے گا, مجھے خوف میں آزمائے گا. انہوں نے خوف کو دل سے نکال دیا, ہے نا. بھوک پر انہوں نے برداشت پا لیا, ظلم کے خلاف وہ ٹھہرے, ہر کڑک ہر چمک کا انہوں نے مقابلہ کیا, اور ہر ظلمت سے وہ نکلے. لیکن منافق تو منافق ہوتے ہیں, مفاد پرست. تو مفاد اس کو ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں نا, یہ جو 2 نمبر کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک تھپڑ ان کو نا ایسا دکھا دو صرف لاٹ ڈنڈا, بولتے بھائی مارو مت, مارو مت, جو تم بولتے ہو میں وہی بولوں گا, جو تم کراتے ہو میں وہی کروں گا, ہے نا. اور ان کے سامنے کچھ پیسے پھینک دو, دین ایمان کو بیچ دیں گے, ملت قوم ہر چیز کو بیچیں گے, تاکہ یہ بدبخت غیرت کو بھی بیچیں گے. ان کے لیے پھر آگے نہ غیرت ہے, کچھ بھی ان کے لیے, صرف ان کو ڈنڈا دکھا دو یا ان کو ڈالر دکھا دو. منافق آدمی ڈالر کے آگے ٹھہر نہیں سکتا, منافق آدمی ڈنڈے کے آگے ٹھہر نہیں سکتا. وہ اس نے جو نا خوف کو اپنا بت بنایا ہوا ہے, اس نے دولت کو خدا بنایا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن تو بارش کے مانند آیا ہے کہ تم کو آباد کرے, سیراب کرے. بدبخت اس میں کچھ تکلیفیں آپ دیکھتے ہو, پھر بھاگ جاتے.
کچھ مزاحمت آپ پاتے ہو تو آپ بھاگ جاتے ہو، کچھ مشکلات آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مفت میں آپ کو ہر چیز ملے گا. جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں ہماری دنیا بھی مفت میں آباد، جس طرح مغرب نے ترقی کی، وہاں آزادیاں آئیں، وہاں کی عدالتیں آزاد ہے، وہاں جمہوریت ہے، وہاں امن ہے، وہاں ترقی ہے، وہاں خوشحالی ہے. 500 سال انہوں نے جو ہے نا محنتیں کی ہے. مسلمانوں کروڑوں جو ہے نا انہوں نے زندگی گنوائی اس پر. ان کے اسکالروں نے مصیبتیں اٹھائی ہے، عقل و دانائی کے لیے انہوں نے محنتیں کی ہے. تم ہر چیز پلیٹ میں مانگتے ہو. نہیں، جس طرح صحابہ کرام نے محنت کی، مشکلات اٹھائی. مسلمان ابھی بھی کالے جھنڈوں کا جو ہے نا انتظار ہے. جب تک کالے جھنڈے نہیں آئیں گے ہم ترقی نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ادھر مشرق کی طرف دیکھ، یہاں قرآن میں بھی تو دیکھو نا کیا فرماتا ہے قرآن. تو کیوں مشکلات سے بھاگتے ہو اور اپنے قانون میں انگلیاں ٹوستے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو موت سے؟ کیا ایسے کافروں کے اللہ کافی نہیں ہے؟ سب سے بھاگو گے، اللہ سے بھاگ سکو گے؟ موت سے بھاگ سکو گے؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ آسمانی بجلی اچک لے ان کی بینائی. اتنا ڈرپوک آدمی نہیں مقابلہ کر سکتا ڈنڈے کا، نہیں مقابلہ کر سکتا ہے ڈالر کا. اس کی چمک، اس کے سامنے خوفزدہ ہو کر غلام بن جاتا، دین ایمان کو بیچ دیتا. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ آسانی اسلام میں دیکھتا ہے، کچھ آسانی دیکھتا ہے نا، میٹھا میٹھا دیکھتا ہے، ہپ ہپ سارا کچھ اس کا ہو جاتا. نماز میں پہلے صف میں کھڑا ہے، نماز میں پہلے صف میں کھڑا ہے، عمرے پر عمرے کر رہا ہے، حج پر حج کر رہا ہے، وضاقت سارا اسلامی ہے نا. لیکن جب اس کو بولا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ بھی کرو نا، اسلامی دنیا سے، پھر تمام دنیا سے غربت بھی تو ختم کرو نا، اپنی دولت کے ذریعے سے معاشی انصاف بھی تو قائم کرو نا. اپنے کاروباروں میں کیا لاؤ؟ ایمانداری لاؤ، میزان کا خیال کرو، بدعنوانی کو چھوڑ دو، ظلم کو چھوڑ دو. ادھر پھر تم پہلے صف میں نظر نہیں آتے، ادھر پہلے صف میں ہے نا. اچھا، مسجدیں بنانے میں تم آگے آگے ہو، بالکل بناؤ. ایک بڑی مسٹری عالم اسلام کے لیے جو ٹاپ 10 میں آ جائے، کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر تم واقعی مومن ہو نا تو عالم اسلام میں اور دنیا میں ایسی یونیورسٹیاں بنا دو جس سے مسلمان بھی ترقی کرے، ان کا عقل بھی کھل جائے. اس لیے تم مسجدیں بناتے ہو نا کہ میری جو حرام خوری ہے نا وہ صاف ہو جائے، اور جنت میں مجھے ایک محل نظر مل جائے. تو وہ بھی کام کرو، اسلام آپ کو نہیں روکتا، لیکن اسلام کہتا ہے جو سختی کے کام ہے، جو مشکل کام ہے، جو عظیمت کے کام ہے وہ بھی تو کرو. مزاحمت میں نہیں کرتا ہوں، مجھے مفت میں ہمارے ملک میں انصاف چاہیے، مجھے مفت میں جمہوریت چاہیے. گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا میں امن چاہوں گا، گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا میں آئنسٹائن بن جاؤں، گھر بیٹھے بیٹھے مسلمان بھی چاند پر پہنچے، گھر بیٹھے بیٹھے ہم بھی جو ہے نا دنیا میں ایک مقام پائے. ایسا نہیں ہوتا. جب بھی وہ آسان کو دیکھتا ہے ہپ ہپ، جب کڑوا کو دیکھتا ہے تو یہ ایسا نہیں چلے گا، یہ منافقت ہے. اور اللہ پاک مسلمانوں کو منافقت سے دور رکھے. ہماری دعا ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر مذہبی کے لیے، کہ وہ منافقت سے دور ہو جائے، منافقت کو سمجھے. اور آخر میں فرمایا، پھر ختم کریں گے، وَلَوْ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ كَافٍ، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر تو رک جاتے، جب بھی سختی آ جاتی ہے بس ختم، میں سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو ختم کرتا ان کی سماعت، ان کی بینائی. بس اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب کو آزادی دی ہے اپنی مشیت سے. اگر اللہ کی مشیت میں ایسا نہیں ہوتا تو اس زمین کو منافقوں سے اللہ پاک کر دیتا، کہ اس زمین کو منافقوں نے خراب کیا.
یہ 2 نمبر کے جو لوگ، یہ جو دوغلا لوگ ہیں، جو مفاد پرست لوگ ہیں، جن کا نظر اپنے مفادات پر ہے، جو اپنے مفادات کے اسیر ہیں، نفس و ہوا کے جو اسیر ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کو نابود کرے، لیکن اللہ کی مشیت پہ چونکہ آزادی ہے، اس زندگی میں اللہ ڈیل دیتا ہے، اللہ نے ہماری آزادی کو فسد فرمایا، اپنی خوشی سے جو ہے نا حق کو قبول کرو، ورنہ موت کے بعد پھر چھوڑے نہیں جاؤ گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر، لیکن اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا کہ امتحان کے لیے، کہ ہم اس امتحان میں اچھے اچھے کام کریں، ہم منافقت کو چھوڑ دیں، اللہ کے دین کے ساتھ ہم دغا نہیں کریں، اللہ کے دین کے ساتھ خلوص ہم برتیں، پھر دیکھیں کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ اسلام ہماری دنیا کو روشن کرے گا نہیں کرے گا، ہم کو ترقی کے معراج پر لائے گا نہیں لائے گا، دنیا اور آخرت میں ہم اچھے لوگ ٹھہریں گے نہیں ٹھہریں گے، وما علینا الا البلاغ۔